رومی کونیا 21 اکتوبر 1260۔ زمانہ گزرا، میرا درد اب بڑھ کر مستقل رنج و الم میں تبدیل ہو چکا ہے اور اب خود فراموشی کی طرف بڑھ رہا ہے، بالکل گہرے سمندر جیسی تنہائی اور خاموشی۔ آج شمس کی 16ویں برسی ہے۔ میں نے چینی فروخت کرنے والے سوداگروں سے سرائے میں ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات ہر سال اکتوبر کے آخری دن ہوتی ہے۔ میں روز بروز زیادہ خلوت پسند ہوتا جا رہا ہوں۔ میں نے ایک چلہ بھی کاٹا ہے اور 40 زرعی دستور جو کہ شمس نے پیش کیے تھے ان پر غور کرتا رہا ہوں۔ مجھے وہ سب ازبر ہیں اور میں ان کا جائزہ بھی لیتا رہتا ہوں، مگر میرا دل و دماغ صرف شمس کو دیکھتا ہے، جس کا روشن چہرہ ہر قاعدے قانون کے پس منظر میں جگمگاتا رہتا ہے۔ آپ کے خیال میں میرا شمار اب زندوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ میری روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے اور ہمیشہ کے لیے ڈوب چکی ہے، لیکن جب آپ اندھیرے کے عادی ہو جاتے ہیں اور دونوں آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر ایک تیسری آنکھ کھل جاتی ہے اور تب آپ اپنے اندر کی دنیا کو دیکھنے لگتے ہیں۔ کوئی آنکھ اس قدر ذہین اور ہوشیار نہیں ہوتی جتنی کہ محبت کی آنکھ۔ غم و اندوہ کے بعد ایک نیا موسم بھی نمودار ہوتا ہے، ایک دوسری دنیا نظر آتی ہے اور خود اپنے آپ کو بھی ایک نئی صورت میں دریافت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو عشق خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جو کسی کو نظر نہیں آتے ہیں، اب آپ انہیں ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان کو سمندر کے ایک ایک قطرے میں دیکھ سکتے ہیں، چاند کی ہر کرن میں وہ نظر آئیں گے اور صبح ٹھنڈی ہوا میں سے انہی کی خوشبو آئے گی۔ علم رمل کا عمل کرتے ہوئے ریت کے ایک ایک ذرے سے یہ آپ کو جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے اور چٹانوں کے ہر نشان پر سورج کی روشنی میں یہ چمک رہے ہوں گے۔ نوزائیدہ بچوں کی مسکراہٹ ان کی موجودگی کا پتہ دے گی، یہاں تک کہ آپ کو اپنی شریانوں میں ان کی سرسراہٹ سنائی دے گی۔ اتنے بہت سارے ثبوت کی موجودگی میں کون کہہ سکتا ہے کہ شمس چلا گیا، جبکہ وہ ہر جگہ اور ہر چیز میں نمایاں نظر آ رہا ہے۔ رنج و غم کی دنیا میں سرتابہ قدم ڈوب جانے کے باوجود بھی میں ہر لحظہ اور ہر لمحہ شمس کے ساتھ رہتا ہوں۔ میرا سینہ وہ غار ہے جہاں شمس آرام کر رہا ہے، بالکل جیسے پہاڑ اپنے اندر نہ جانے کتنے بازگز چھپائے ہوئے ہیں۔ میرے اندر بھی شمس کی آوازیں محفوظ ہیں۔ ایک دانشور اور ایک خطیب کی حیثیت سے مجھے ایک ایک لفظ یاد ہے۔ محبت نے میری تمام مشق اور عادتوں کو چھین لیا ہے، لیکن اس کی جگہ مجھے شاعری دے دی ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ الفاظ میرے درد کا مداوع نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی مجھے الفاظ پر یقین ہے۔ میں لفظوں کا عاشق ہوں۔ میری مصیبت کے زمانے میں 2 اشخاص نے میری بہت مدد کی ہے، میرا بڑا بیٹا اور ایک درویش صلاح الدین نامی، جو کہ ایک زرگر تھا۔ وہ جب اپنے کام میں مصروف ہوتا اور سونے کو پیٹ پیٹ کر زیورات بناتا تو ان کی آواز کو میں اپنے ذہن میں بساتا رہتا اور انہی کو ترتیب دے کر رقص کی دھنیں بنایا کرتا۔ یہ دھنیں درویشوں کے رقص کے کام آتی، یہ گویا آسمانی دھنیں تھیں۔ میں نے اپنے بڑے بیٹی کی شادی صلاح الدین کی بیٹی سے کر دی تھی، جس کا نام فاطمہ تھا، متجسس اور متلاشی طبیعت کی مالک۔ اسے دیکھ کر مجھے کیمیا یاد آتی تھی۔ میں نے اسے قرآن سکھایا اور پڑھایا۔ وہ میرے دل کے اتنے قریب آ گئی کہ وہ میری داہنی آنکھ بن گئی اور اس کی چھوٹی بہن ہدایہ بائیں آنکھ۔ کیمیا اور ہدایہ نے مجھے یہ سبق دیا کہ لڑکیاں لڑکوں سے بہتر طالب علم ہوتی ہیں۔ میں نے عورتوں کو سیما یعنی درویشوں کا روحانی رقص عورتوں کے لیے کا درس شروع کیا اور دونوں صوفی بہنوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ 4 سال قبل میں نے مثنوی کا ذکر شروع کیا۔ پہلی 5 سطریں صبح صبح پڑھی جاتی تھیں۔ اندھیرے میں مجھے ایک روشنی سی نظر آئی اور پھر خود بخود میرے ہونٹوں سے پوری غزل جاری ہو گئی۔ میں نے انہیں تحریر نہیں کیا۔ صلاح الدین نے اپنی مرضی سے پوری مثنوی لکھ ڈالی اور میرے بیٹے نے اس کی کئی نقلیں بنا ڈالیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غزلیں محفوظ رہ گئیں۔ اگر آج مجھے کہا جائے کہ میں انہیں زبانی سناؤں تو میں بہت سے مصرعے بھول جاؤں گا۔ شعر اور غزل یکدم مجھ پر ہمراہ آور ہوتے ہیں، ایک جھونڈ کی شکل میں آتے ہیں اور پھر اڑتی چڑیوں کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ میں ایک طرح سے پانی کا پیالہ ہوں جہاں وہ ذرا دیر کے لیے رکتے ہیں اور دوسری زمین کو ہجرت کر جاتے ہیں۔ جب میں غزل کہنا شروع کرتا ہوں تو یہ بالکل آمد کی طرح ہوتی ہے، یعنی مجھے پہلے سے نہیں معلوم ہوتا کہ اگلا مصرعہ یا شعر کیا ہوگا، بس یہ خود بخود میرے لبوں پہ آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ غزل طویل بھی ہو سکتی ہے اور مختصر بھی، میری کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی۔
میں اپنی غزلوں میں خاموش اور پرسکون کے لفظ کو ضرور استعمال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک نام شمس تبریزی بھی ہوتا ہے۔ دنیا مستقل حرکت میں ہے اور مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں اس قدر تیزی سے ظہور پذیر ہو رہی ہیں کہ انسان کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا۔ 1258 میں بغداد پر منگولوں نے قبضہ کر لیا۔ اسی سال صلاح الدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کا کفن بڑے تسک و احتشام سے کیا کہ ایک عظیم درویش کا یہ حق تھا۔ 1260 منگولوں کے زوال کا سال تھا۔ مصر کے بادشاہوں نے انہیں شکست دے دی۔ کل کے فاتح آج کے مغلوب بن گئے۔ ہر جیتنے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ غالب نہیں رہے گا، اور شکست خوردہ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کل اس کی باری بھی آ سکتی ہے۔ مگر ایک بات ہر دم سامنے رکھنی چاہیے کہ ہر چیز بدل سکتی ہے سوائے خدا کے۔ صلاح الدین کی وفات کے بعد حسام نامی طالب علم، جو روحانی علوم پر اس قدر دسترس حاصل کر چکا تھا کہ وہ حسام شلبی کے نام سے مشہور ہو گیا، اس نے غزلیں مجھے لکھوانے میں کافی مدد دی۔ اس نے کاتب یا میرا منشی بن کر پوری مثنوی لکھ ڈالی۔ جب بھی کوئی اس سے سوال کرتا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ بلا توقف جواب دیتا، میں شمس کا ایک سعادت مند شاگرد ہوں، اسی نے مجھے اس قابل بنایا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمر بڑھتی جاتی ہے۔ ایک شخص پہلے 40 کا ہوتا ہے، پھر 50 کا، پھر 60 کا، اور ہر عشرے کے بعد وہ زیادہ تجربے کار ہوتا جاتا ہے۔ چہل قدمی کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے، خواہ اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہو تب بھی۔ کائنات مستقل حرکت میں ہے، اور اسی طرح زمین اور چاند سورج بھی، مگر ہم انسان اپنی جگہ سے نہیں ہلتے۔ لہٰذا ہم درویشوں نے یہ وتیرہ اپنا لیا ہے کہ وہ وحشیانہ رقص کرتے ہیں، چاہے کوئی اس رمز کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ ہم جنگ کرتے ہوئے بھی ناچتے ہیں اور امن میں بھی۔ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑے تب بھی، اور خوشی کا موقع ہو تب بھی، تنہا بھی اور مل جل کر بھی، پانی کے بہاؤں کی طرح کبھی آہستہ اور کبھی تیز۔ ہم میں ایک مکمل ہم آہنگی اور توازن ہے، بالکل جیسے کہ کائنات کے ہر چیز میں ہے۔ ہر نقطہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے، لیکن دائرہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اصول نمبر 39، جب پرزے تبدیل ہوتے ہیں تو سالم اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ جب بھی کوئی چور نیک اور خدا ترس چلا جاتا ہے تو کوئی دوسرا آ کر وہ جگہ پر کر دیتا ہے۔ اس طرح کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہتی، مگر کوئی خاص تبدیلی بھی نہیں آتی۔ کہیں بھی جب ایک صوفی اس جہاں کو خیر بات کہہ دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں دوسرا صوفی پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا مذہب محبت کا مذہب ہے۔ ہم سب ایک زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس زنجیر کا تعلق دل سے ہے۔ جب بھی کہیں یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا کوئی اسے جوڑ دیتا ہے۔ ہر شمس تبریزی جو دنیائے فانی سے گزر گیا ہے، اس کی جگہ بھرنے کوئی اور آ جائے گا، کسی دوسرے نام سے۔ نام بدلتے رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر جو ہر جگہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے وہ صرف اور صرف خدا ہے۔